شدید سردی تھی، پہاڑوں میں وہ اپنی فیملی کے ساتھ دشمنوں سے چھپتا پھر رہا تھا۔ اس کی چھوٹی بیٹی ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ ارد گرد نہ لکڑیاں تھیں نہ کوئی ایندھن، مگر اس کے پاس ایک چیز بے حساب تھی، دولت۔ اور اس نے اس رات لاکھوں ڈالرز کے نوٹ آگ میں جھونک دیے، صرف اس لیے کہ اس کی بیٹی سردی سے محفوظ رہ سکے۔ سوچنے والی بات یہ نہیں کہ اس نے نوٹ جلائے، بلکہ یہ ہے کہ آخر ایک انسان کے پاس اتنا پیسہ آیا کہاں سے؟ یہ وہ شخص تھا جس کی دولت کا اندازہ لگانا مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے کارندے ڈالرز گنتے نہیں، وزن سے ناپتے تھے۔ گھر کے اندر وہ اپنے بچوں کے لیے نرم دل باپ تھا، مگر گھر سے باہر اس کا نام سنتے ہی لوگوں کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا تھا۔ اس کے فیصلوں نے ہزاروں زندگیاں بدل دیں، سینکڑوں خاندان اجاڑ دیے، اور دولت کی ایسی سلطنت کھڑی کی جس کی بنیاد انسانوں کی تباہی پر تھی۔ اس کو جس نے روکنے کی کوشش کی، اس کو راستے سے ہٹا دیا، پھر چاہے صدارتی امیدوار ہو، کیبنٹ منسٹر ہو، یا پھر کوئی جج یا پولیس آفیسر۔ ایسا بے رحم کہ ملک کے صدارتی امیدوار کو مارنے کے لیے پورا مسافر طیارہ ہی بم سے اڑا دیا۔ تاریخ میں شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ ایک مطلوب شخص گرفتار ہوا، مگر اپنی ہی جیل میں، جہاں حکم بھی اس کا چلتا، سیکیورٹی بھی اس کی اپنی تھی، اور در و دیوار بھی اس کی تھی۔ وہ صرف ایک مجرم نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا ڈرگ کارٹیل چلاتا تھا جس نے پورے ملک کو خوف، خون اور دھماکوں کی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے دھندے کا ایک ہی اصول تھا، plata o plomo۔ چاندی یا سیسا، یعنی پیسہ لو یا گولی کھاؤ۔ اور یہ ڈائلاگ تھا مشہور ڈرگ کارٹل پابلو ایسکوبار کا، جس سے حکومتیں خوفزدہ تھیں، کیونکہ وہ زندگی میں موت بانٹ رہا تھا، کوکین کی شکل میں۔ کولمبیا کی تاریخ کا انتہائی خونریز بدترین دور، جس کو لا وائلنسیا بھی کہا جاتا ہے، یعنی پرتشدد دور۔ اس وقت کولمبیا میں دو بڑی سیاسی جماعتیں تھیں، کنزرویٹو اور لبرل پارٹی تبدیلی اور اصلاحات چاہتی تھی، غریب طبقے میں کافی مقبول تھی، اور اس کے لیڈر تھے جارج ایلیسیر گائتا، جبکہ حکومت میں تھی کنزرویٹو پارٹی، جو پرانا نظام برقرار رکھنا چاہتی تھی، جس کو طاقتور طبقے کی حمایت حاصل تھی، اور اس کے مقبول رہنما تھے لورینو گومز اور ماریانو اوسپینا پیرز۔ 1948 میں جارج ایلیسیر گیتان کو قتل کر دیا گیا، جس کے بعد ملک بھر میں بدترین فسادات پھیل گئے۔ گاؤں، دیہاتوں اور شہروں میں الگ الگ اسلحہ بردار گروہ بن گئے۔ زمین، سیاست اور بدلے کے لیے اگلے 10 سال کولمبیا میں لاکھوں افراد قتل کر دیے گئے۔ خانہ جنگی ہوتی رہی، آخر میں فوج آئی اور پھر سیاسی سمجھوتے سے حالات کچھ بہتر ہوئے۔ 1950 اور 60 کی دہائی کولمبیا کے لیے بے روزگاری، غربت اور بدعنوانی کی دہائی تھی۔ کولمبیا خانہ جنگی سے نکل رہا تھا، جبکہ کولمبیا کے ایک شہر میں ایک کسان اور اسکول ٹیچر کا لڑکا جرم کی دنیا میں قدم رکھ رہا تھا۔ پابلو ایمیلیو ایسکوبار گاویریا۔ پابلو نے ابتدا کار چوری سے کی، اسے پہلی بار گرفتار بھی ایک چوری شدہ گاڑی کے کیس میں کیا گیا۔ بعد میں جو لوگ اس کے خلاف گواہی دیتے تھے وہ پراسرار طور پر قتل ہونے لگے۔ پابلو بچپن سے ہی غربت کو اپنی قسمت ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ اکثر اپنے دوستوں سے کہا کرتا، ایک دن میں اتنا امیر بنوں گا کہ لوگ میرا نام یاد رکھیں گے۔ ¿Qué fue don Pablo Escobar? Un hombre por el que me alegro y que nació en el Tablazo, una vereda de Río Negro۔ وہ گاڑیاں چوری کرتا، سگریٹ اور الیکٹرانکس کی اسمگلنگ کرتا اور اغوا برائے تاوان کرواتا۔ لیکن جلد ہی اسے احساس ہوا کہ اصل دولت ایک ایسے کاروبار میں ہے جس نے آنے والے برسوں میں پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ 1980 ان دنوں امریکہ میں ایک نئی وبا پھیل رہی تھی، اس وبا کا نام تھا کوکین۔ امیر لوگ، فلمی ستارے، کاروباری طبقہ اور نوجوان سب اس سفید پاؤڈر کے دیوانے ہوتے جا رہے تھے۔ مانگ بڑھ رہی تھی اور کولمبیا اس غیر قانونی کاروبار کا ایک اہم مرکز
بنتا جا رہا تھا۔ پابلو نے اسی موقع کو غنیمت جانا۔ اس نے کسانوں سے رابطہ کیا، اسمگلروں سے ہاتھ ملایا، پائلٹ خریدے، افسر خریدے اور چند ہی سالوں میں ایک ایسا نیٹ ورک کھڑا کر دیا جو رات کی تاریکی میں منشیات کو ہزاروں کلومیٹر دور امریکہ پہنچا دیتا تھا۔ یہی نیٹ ورک آگے چل کر میڈیلین کارٹیل کے نام سے مشہور ہوا۔ پابلو ایسکوبار نے اس کاروبار کو مقامی اور عالمی سطح پر منظم کیا۔ کولمبیا دنیا کا سب سے بڑا کوکین سپلائر بن گیا، خاص طور پر امریکہ کے لیے۔ اس نے تقریباً ہر اہم اسمگلر کے ساتھ شراکت قائم کی۔ اس نے ایک ایسا نظام بنایا جس میں اسمگلر 500 یا 1000 kg کے بڑے پارسلز میں مال اکٹھا کرتے اور اکثر کوئی کھیپ ضائع بھی ہو جاتی تو وہ نقصان خود برداشت کرتا، منافع کی ضمانت دیتا مگر بدلے میں بڑا حصہ لیتا۔ بڑے کارٹلز کے دور میں کرپشن معاشرے کے ہر حصے میں داخل ہو گئی۔ صرف پالیٹکس ہی نہیں، پولیس سے لے کر فٹ بال تک، ججش سے مقابلہ حسن اور فلم انڈسٹری تک تمام شعبے کرپٹ ہو چکے تھے۔ پیسے کی رفتار اب حیران کن تھی۔ ہر کامیاب کھیپ کے بعد دولت بڑھتی گئی، گاڑیاں، بنگلے، فارم ہاؤس، نجی طیارے اور پھر ایک ایسی زندگی جس کا اس نے بچپن میں صرف خواب دیکھا تھا۔ صرف چند سال اور سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ لڑکا جو کبھی ایک چھوٹے سے گھر میں بیٹھ کر امیر بننے کے خواب دیکھا کرتا تھا، اب دنیا کے امیر ترین مجرموں میں شمار ہونے لگا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی کمائی اتنی زیادہ تھی کہ ہر ہفتے لاکھوں ڈالر صرف ربڑ بینڈ خریدنے پر خرچ ہوتے تھے تاکہ نوٹوں کی گڈیاں باندھی جا سکیں۔ اب ڈالرز گنے نہیں، وزن کیے جاتے تھے۔ اتنی نقد رقم کہ اسے بینکوں میں رکھنا بھی ممکن نہیں تھا۔ کبھی فارم ہاؤسز، کبھی گودام اور کبھی زمین کے نیچے۔ جہاں جگہ ملتی وہاں پیسہ چھپا دیا جاتا۔ مگر اب ایک عجیب مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، چوہے، نمی اور وقت۔ ہر سال کروڑوں ڈالر کے نوٹ خراب کر دیتے تھے۔ کسی بھی امیر آدمی کی پوری زندگی کی کمائی یہاں صرف ایک نقصان بن کر رہ جاتی تھی۔ ایک ایسا واقعہ جو پابلو کے ساتھ ہوا۔ جب ایک مرتبہ پابلو ایسکوبار پر اس کے دشمنوں نے حملہ کیا تو وہ جان بچاتا اپنی فیملی کے ساتھ پہاڑوں کے ایک گھر میں چھپ گیا۔ شدید سردی تھی، اس کی چھوٹی بیٹی ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ ارد گرد نہ لکڑیاں تھیں نہ کوئی ایندھن، مگر اس کے پاس ایک چیز بے حساب تھی، پیسہ۔ اور اس نے اس رات لاکھوں ڈالر آگ میں جلا دیے، صرف اس لیے کہ اس کی بیٹی سردی سے محفوظ رہ سکے۔ لیکن دولت جتنی تیزی سے بڑھی، پابلو کا خوف بھی اس سے زیادہ تیزی سے بڑھا۔ میڈلین کی سڑکوں پر لوگ آہستہ آواز میں اس کا نام لیتے۔ دھماکے، قتل اور مسلسل تشدد۔ کولمبیا ایک ایسی آگ میں جل رہا تھا جس کے شعلے ہر روز بلند ہو رہے تھے۔ جو بھی اس کے خلاف ہوتا وہ اس کو مارنے سے ہچکچاتا نہیں تھا۔ ان دنوں کولمبیا میں ایک مشہور جملہ تھا جو زبان زد عام تھا، اور وہی پابلو ایسکوبار کے دھندے کا اصول تھا: plata o plomo. سلور اور لیڈ، چاندی یا سیسا، یعنی پیسہ لو یا گولی کھاؤ۔ پابلو نے ہر کرمنل کی طرح لوگوں میں اپنا سمپیتی ووٹ بھی بنایا۔ غریبوں کو گھر بنواتا، کھیلوں کے میدان بناتا، علاج اور غربت مٹانے کے نام پر لوگوں میں پیسے تقسیم کرتا۔ لیکن اس کے پیچھے بھی اس کے کئی مقاصد تھے۔ پیسہ بے انتہا آ چکا تھا، لیکن اب وہ سیاست میں آ کر امر ہونا چاہتا تھا تاکہ کوئی اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔ دوسرا، ان غریبوں میں پیسے تقسیم کر کے وہ ان کا مسیحا بن چکا تھا، اور اسی ہمدردی نے، اسی پیسے نے ان غریب نوجوانوں میں پابلو کے لیے ایک ایسی جانثار فوج تیار کر دی تھی جو اس کے اشارے پر اس کے مخالف کو مارنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ وہ کانگریس کا ممبر بن گیا۔ سب بظاہر ٹھیک چل رہا تھا۔ پابلو ایسکوبار کے لیے ہر دروازہ کھلتا جا رہا تھا۔ دولت، شہرت، عوام کی حمایت اور سیاست۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اب اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن پابلو کی لگائی گئی آگ ہزاروں کلومیٹر دور امریکہ میں ایک بحران کو جنم دے رہی تھی۔ اسپتال بھر رہے تھے، جرائم بڑھ رہے تھے، کوکین پورے ملک میں پھیل رہی تھی۔ امریکی حکومت جانتی تھی کہ اس زہر کی جڑ
کولمبیا میں ہے، اور اس جڑ کا سب سے طاقتور نام ہے پابلو ایسکوبار۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ابھی سبسکرائب کریں۔ کولمبیا کی پارلیمنٹ میں خاموشی تھی۔ وزیر انصاف روڈریگو لارا کھڑے ہوتے ہیں، پھر وہ ایک نام لیتے ہیں، پابلو ایسکوبار۔ یہ نام سنتے ہی کئی ارکان ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ سب جانتے تھے کہ یہ ایک صرف سیاستدان کا نام نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی طاقت کا نام تھا جس کے خلاف بولنا موت کو دعوت دینا تھا۔ وزیر انصاف نے کہا، یہ شخص عوام کا خادم نہیں بلکہ منشیات کی تجارت سے اربوں روپے کمانے والا مجرم ہے۔ یہ صرف ایک الزام نہیں تھا، یہ وہ لمحہ تھا جب پہلی بار حکومت میں کسی وزیر نے کھل کر پابلو کو للکارا تھا۔ پابلو نے ان تمام الزامات کو مسترد کر دیا، مگر اس کی سیاسی حیثیت ختم کر دی گئی۔ وہ پارلیمنٹ سے باہر تھا۔ 30 اپریل 1984 وزیر انصاف کو کھلے عام سگنل پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ سب کے لیے پیغام واضح تھا، جو میرے راستے میں آئے گا وہ زندہ نہیں بچے گا۔ پورے کولمبیا پر خوف طاری ہو چکا تھا۔ دوسری طرف کوکین کے سیلاب سے امریکہ میں لاکھوں لوگ اس کے عادی بن چکے تھے۔ امریکی حکومت نے فیصلہ کیا کہ منشیات فروشوں کو صرف کولمبیا میں گرفتار کرنا کافی نہیں، بلکہ ان کو گرفتار کر کے امریکہ لایا جائے تاکہ ان پر مقدمہ چلایا جائے اور انہیں سزا دی جائے۔ واشنگٹن نے کولمبیا سے کہا کہ اگر تم اسے روک نہیں سکتے تو ہمیں دے دو۔ یہ بات سنتے ہی پابلو کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ پابلو ایسکوبار کے لیے یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا خوف تھا، کیونکہ کولمبیا میں وہ جج خرید سکتا تھا، پولیس کو مار سکتا تھا، گواہ ختم کر سکتا تھا، جیل خرید سکتا تھا، لیکن امریکہ میں یہ سب کرنا آسان نہیں تھا، اور اسی خوف نے اس کی پوری حکمت عملی بدل دی۔ اسی لیے اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں امریکہ میں جیل میں ایک دن گزارنے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ کولمبیا میں مر جاؤں۔ یہ جملہ صرف غصے میں نہیں کہا گیا تھا، بلکہ اس کے پیچھے آنے والی جنگ کا اعلان تھا، اور اس کے لیے واشنگٹن نے کولمبیا سے معاہدہ کیا، یعنی مجرموں کی حوالگی۔ اگر منشیات کا کوئی بھی بڑا مجرم کولمبیا میں پکڑا جائے تو اسے امریکہ بھیجا جا سکے، جہاں اس پر امریکی عدالت میں مقدمہ چلے گا۔ اس دن کے بعد پابلو نے اپنی پوری تنظیم کو ایک ہی حکم دیا، اس حوالگی کے سلسلے کو ہر قیمت پر روکنا ہے۔ اور پھر کولمبیا نے وہ دن دیکھے جو شاید اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ کار بم دھماکے، پولیس اہلکاروں پر حملے، ججوں کے قتل، صحافیوں کو دھمکیاں، پولیٹیشنز پر حملے۔ ہر صبح اخبارات ایک نئی لاش کی خبر کے ساتھ شائع ہوتے۔ جو پابلو کے مخالف ہوتا اس کا جینا مشکل تھا۔ اس وقت کولمبیا تقریباً خانہ جنگی جیسی کیفیت میں ایک بار پھر جا چکا تھا۔ پابلو کو لگتا تھا کہ ہر قتل اسے مزید طاقتور بنا رہا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ جتنا زیادہ خون بہہ رہا تھا اتنے ہی زیادہ لوگ اس کے خلاف ہوتے جا رہے تھے۔ حکومت، پولیس، فوج اور امریکہ، اب سب کا ایک ہی ہدف تھا، پابلو ایسکوبار۔ اسے شاید پہلی بار احساس ہونے لگا تھا کہ دولت سے سب کچھ خریدا نہیں جا سکتا۔ کولمبیا ایک نئے صدارتی انتخابات کی تیاری کر رہا تھا۔ امیدواروں میں ایک نام ایسا تھا جو کھل کر کہہ رہا تھا، اگر میں صدر بنا تو منشیات فروشوں کے خلاف جنگ مزید سخت ہوگی اور امریکہ کو حوالگی کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور یہ الفاظ تھے سیزر گاویریا کے، جو صرف ایک انتخابی وعدہ نہیں تھا، یہ پابلو کی پوری سلطنت کے لیے خطرے کی گھنٹی تھا۔ پابلو کو یقین تھا کہ اگر یہ قیادت اقتدار میں آ گئی تو اس کے لیے بچ نکلنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ 27 نومبر 1989 بوگاٹا ایئرپورٹ، کسی کے ہاتھ میں پھول تھے، کسی کے ہاتھ میں بریف کیس، کسی کی گود میں بچہ تھا، اور کسی کے ذہن میں صرف گھر پہنچنے کی خوشی۔ جہاز نے معمول کے مطابق رن وے چھوڑا، پائلٹ نے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا، سب کچھ معمول کے مطابق تھا، مگر چند لمحوں بعد آسمان میں خوفناک دھماکہ گونجا۔ جہاز ٹکڑوں میں بکھر گیا، کئی خاندانوں کی زندگیاں چند سیکنڈ میں ختم ہو گئی۔ جہاز میں موجود کوئی بھی شخص زندہ نہ بچ سکا۔
اور زمین پر بھی معصوم لوگ اس ثانیے کی زد میں آ گئے، لیکن جسے مارنا تھا وہ جہاز میں تھا ہی نہیں۔ آخری لمحے پر کولمبیا کے صدارتی امیدوار نے سفر منسوخ کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں اس وقت انٹیلیجنس رپورٹ میں بتا دیا گیا تھا کہ اس جہاز میں بم ہے۔ نتیجہ ہدف بچ گیا اور بے گناہ لوگ مارے گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کولمبیا کے لوگوں نے محسوس کیا کہ اب یہ جنگ صرف حکومت اور ایک کارٹیل کے درمیان نہیں، بلکہ اس کی قیمت عام شہری ادا کر رہا تھا۔ خوف اب نفرت میں بدل چکا تھا۔ اس ثانیے کے بعد کولمبیا بدل گیا۔ وہ لوگ جو کبھی پابلو کو غریبوں کا مددگار کہتے تھے اب خاموش تھے، کیونکہ اس دن مرنے والوں میں کوئی سیاستدان نہیں تھا، کوئی جرنیل نہیں اور نہ ہی کوئی وزیر تھا۔ وہ سب عام لوگ تھے۔ کوئی کسی کا باپ تھا تو کسی کی بیٹی یا کسی کا بھائی اور کسی کی پوری دنیا۔ خوف اب بھی موجود تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک نئی چیز پیدا ہو چکی تھی، نفرت۔ حکومت پہلے سے زیادہ سخت ہو گئی۔ امریکہ نے مزید دباؤ ڈالا۔ پابلو ایسکوبار کے خلاف بڑے فوجی اور پولیس آپریشن شروع ہوئے۔ اس کے اتحادی کم ہوتے گئے۔ چند سال گزرے، تشدد جاری رہا، لیکن دباؤ بھی بڑھتا گیا۔ پولیس، فوج اور بین الاقوامی ادارے سب اس کے تعاقب میں تھے۔ آخرکار پابلو نے حکومت کو ایک پیشکش کی، میں گرفتاری دوں گا لیکن ایک شرط پر۔ شرط یہ تھی کہ اسے امریکہ نہیں بھیجا جائے گا اور اسے ایک ایسی جیل میں رکھا جائے گا جہاں اس کی جان کو خطرہ نہ ہو۔ حکومت ایک مشکل فیصلے کے سامنے کھڑی تھی۔ بالآخر معاہدہ ہو گیا۔ پابلو نے خود کو حکام کے حوالے کر دیا، لیکن وہ جس جیل میں گیا وہ عام جیل نہیں تھی۔ وہ ایک ایسا محل تھا، ایک ایسی جگہ تھی جہاں پابلو کے پاس وہ تمام سہولتیں تھیں جو کسی عام قیدی کے تصور میں بھی نہیں تھی۔ تمام تر سہولتیں، جہاں ملاقاتیں بھی ہوتیں، کھیلنے کے لیے فٹ بال گراؤنڈ تھا، جہاں پر بیٹھ کر پابلو کارٹیل کے معاملات چلا رہا تھا، جہاں وہ قید نہیں تھا بلکہ صرف جگہ بدل کر رہ گئی تھی۔ جب حکمرانوں کو یہ اندازہ ہوا کہ جیل کے اندر بھی اس کا اثر و رسوخ ختم نہیں ہوا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب پابلو کے ایک عام فوجی جیل میں منتقل کیا جائے۔ لیکن پابلو کو پہلے ہی یہ خبر پہنچ چکی تھی، اور جس رات فوج اسے لینے کے لیے پہنچی تو پابلو وہاں سے فرار ہو چکا تھا۔ ایک زمانہ تھا جب اس کا نام سن کر عدالتیں خاموش ہو جاتی تھیں، پولیس پیچھے ہٹ جاتی تھی اور حکومتیں لرز جاتی تھیں۔ لیکن اب وہی شخص پابلو ایک ایسی چھت پر کھڑا تھا جہاں نہ اس کے پاس طاقت تھی، نہ حفاظت اور نہ ہی فرار کا راستہ، صرف خاموشی تھی اور پیچھے آتی ہوئی قدموں کی آوازیں۔ 2 دسمبر 1993، میڈیلین، وہ شہر جس نے اسے جنم دیا تھا، اب اس کے تعاقب میں تھا۔ پہلے وہ طاقت تھا، اب وہ شکار تھا۔ ہر طرف سیکیورٹی فورسز پھیل چکی تھیں۔ ریڈیو پر صرف ایک ہی پیغام چل رہا تھا، ہدف لوکیشن میں موجود ہے۔ پابلو ایسکوبار، جو کبھی ملک چلاتا تھا، اب وہ صرف ایک عام آدمی تھا، اور اس کا وہ خوف جو کبھی اس کا سب سے بڑا ہتھیار تھا، ختم ہو چکا تھا۔ فورسز نے اس کی لوکیشن ٹریس کر لی تھی، گلیاں بند تھیں، فرار ناممکن ہو چکا تھا، اور پھر مختصر سے تعاقب کے بعد چند فائر ہوئے اور وہ شخص جس کے نام سے پورا کولمبیا کانپتا تھا زمین پہ گر چکا تھا۔ اس کی سلطنت جو پیسہ، خوف اور تشدد پر کھڑی تھی، چند سیکنڈ میں ختم ہو گئی۔ اب صرف خاموشی تھی۔ پابلو ایسکوبار کی کہانی ایک سبق ہے کہ دولت، طاقت اور خوف انسان کو وقتی طور پر تو ناقابل شکست بنا سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، کیونکہ برے کام کا برا انجام ہوتا ہے۔